اب آ کر حضرت ابن عباس سے ایک صاحب نے کہا، جن صاحب نے کہا میں ان کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا، مگر ایک صاحب نے تھے بھی بڑے صاحب، انہوں نے آ کر حضرت ابن عباس سے کہا، ابن عباس اس لیے لوگوں نے علی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں نبوت اور امامت ہونا اچھا نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ بھی خواہش نفسانی ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے تو بہت پہلے ہی انہیں جواب دے دیا تھا، خبردار یہ پیمانہ تمہارا پیمانہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک گھر میں نبوت اور امامت کا جمع ہونا یہ مذموم نہیں ہے، دیکھا جائے گا ایک گھر میں دو قابل لوگ ہیں، اگر ایک گھر میں دو قابل لوگ ہیں تو نبوت بھی ہوگی اور امامت بھی ہوگی۔ اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امام بنایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ کا اعلان ہوا، اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اگر ایک گھر میں نبوت کے ساتھ امامت کا جمع ہونا ناممکن ہوتا تو حضرت ابراہیم فوراً سوال نہ کرتے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں امامت، تو پہلے ہی بتا دیا جاتا ابراہیم یہ سوال ہی تمہارا درست نہیں ہے، ہم ایک گھر میں نبوت اور امامت کو نہیں رکھتے۔ لیکن انہوں نے فوراً مانگا کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت ہے، اور پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ إِمَامًا، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں امامت کو قرار دیا، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو قرار دیا، یعنی اس گھر میں نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے۔ یہ طے ہو گیا، یہ واضح ہو گیا کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی، دیکھا یہ جائے گا قابل ہے یا نہیں۔ اگر قابلیت نہیں ہے تو پھر اس بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے کہ قابلیت نہیں ہے تو پھر کوئی منصب نہیں ملے گا۔ خواہشات نفسانی، عزیزان گرامی، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب برباد ہو جاتے۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کے توجہات بھرپور ہیں، میں آپ سے توجہ چاہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے سامنے 1000 کتابیں بھی لا کے رکھ دی جائیں نا کہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے کسی کی بیعت کی تھی، تو ان 1000 کتابوں کو سمندر میں بہا دینا۔ قرآن کہہ رہا ہے آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، نہ آسمان گرا نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، تو مانے کہ حق نے کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ حق عزیزان گرامی وہ اللہ کی طاقت کا نام ہے کہ جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنے معیارات کی بنیاد پر اپنے آپ کو منواتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے۔ وقت بظاہر وقت اس کے خلاف جاتا ہے، مگر آئندہ اسی کا ہوتا ہے۔ میں لفظوں کو اگر اور بدل کے کہوں کہ حق کے لیے ممکن ہے آج دشوار ہو، مگر حق کے لیے کل خوشگوار ہوتا ہے۔ مستقبل حق کا ہوتا ہے، کل حق کا ہوتا ہے۔ حق پر رہنا اصل معیار ہے، سچ پر رہنا اصل معیار ہے۔ پروردگار عالم نے 2 لوگوں کو سربراہی عطا کی ہے، یا لفظ یوں کہوں کہ 2 صفتوں کے حامل لوگوں کو سربراہی عطا کی ہے۔ خواہشات کیا ہیں کہ جن کی پیروی حق نہیں کرتا؟ میں 2 خواہشات تو ایسی ہیں کہ ہر خواہش میں دم نکلے، کیا ہے وہ مصرع؟ ہزاروں خواہش، ڈاکٹر صاحب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے۔ دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا کہ غزل ہو جائے گی پھر، اور یہ ممبر ہے۔ تو خواہشات کی تو لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی، اگر مشترکہ خواہشات کو نکالیں گے تو ابھی بڑی لمبی لسٹ بنے گی، اور ہر شخص کی علیحدہ علیحدہ خواہشات کی فہرست بنائیں گے تو پھر گنتی میں نہیں آئیں گی۔ تو خواہشات ان گنت بھی ہوں تو جان لیجئے کہ حق ان کی پیروی نہیں کرتا۔
مگر معاشرے میں چند موٹی موٹی خواہشات ہیں جن کے بارے میں آپ سے عرض کروں. مثلا ایک خواہش یہ ہے معاشرے کے اندر کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, ہم کثرت میں ہیں, ہم زیادہ ہیں. اچھا, ہم زیادہ ہیں اس لیے حق ہیں, ہم زیادہ ہیں اس لیے حق بجانے میں, ہماری بات مانو اس لیے کہ ہم زیادہ ہیں. یہ ایک خواہش نفسانی ہے. کبھی بھی, اچھا یہ فطری طور پر بھی ایسا ہی ہے بھائی, کثرت کو کبھی بھی معیار قرار نہیں دیا جا سکتا. اور قرآن مجید نے کثرت کو معیار قرار نہ دینے پر تو اتنا زیادہ کثرت پر گھمنڈ کرنے والوں کو ذلیل کیا ہے کہ جہاں ارشاد ہوا کہ اکثرہم لا یعقلون, تسلی رکھو, گھبراؤ نہیں مجمع دیکھ کر, تسلی رکھو, اکثر تو پاگل ہوتے ہیں, اکثر تو بے عقل ہوتے ہیں, اکثر کے پاس تو عقل ہی نہیں ہوتی. اکثرہم لا یعقلون, اکثرہم لا یفقہون, اکثر تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. کثرت, اچھا کثرت پر غرور کرنے والے اور کثرت پہ گھمنڈ کرنے والے اتنا زیادہ بے عقلی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنی کثرت کو ثابت کرنے کے لیے وہ قبرستان بھی چلے جاتے ہیں قبروں کو گننے کے لیے, اور کہتے ہیں ہمارا قبیلہ زیادہ ہے, آؤ ذرا قبرستان میں دیکھو کس کی قبریں زیادہ ہیں. لیکن نہیں عزیزان اکرامی, کثرت کو عنوان قرار نہیں دیا. اب آیت سنا دوں آپ کو, ارشاد ہو رہا حل یستوی الخبیث والطیب, کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر پروردگار عالم نے خبیثوں کی کثرت بیان کی ہے. توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے. حل یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث, اے میرے مصطفیٰ کہیں خبیثوں کی کثرت تمہیں متعجب نہ کر دے. خبردار, کثرت خبائث, خبیثوں کی کثرت سے روب میں مت آنا. پروردگار عالم نے کثرت خبثاء, خبیثوں کی کثرت کو معیاری نہیں قرار دیا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے, تمہارے پاس 0,0,0,0,0 کی تعداد جوڑتے چلے جائیے آپ, 2 لاکھ زیرو بھی لگا دیجئے. جی بے عقل لوگ, کم فہم لوگ, نا سمجھ لوگوں کی 0,0 لگاتے چلے جائیے, کوئی زیرو کی کوئی حیثیت ہوگی؟ یہ سارے زیرو رہیں گے. جی اور بلکہ مشکل بڑھتی چلی جائے گی. 1 آدھ 2 4 کو تو سنبھال لینا آسان تھا, یہ تو تم نے کثرت کر لی, تم نے تعداد بڑھا لی. توجہ ہے حضرات کی؟ یہ طے ہو گیا کہ کثرت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. کس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا؟ عقل کی بنیاد پر. جی استدلال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا.